بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، میں فریدہ الوی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج اس ویڈیو میں ایک ایسی خبر لے کر آئی ہوں جو 2-3 دن سے بہت زیادہ گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور جس کے حوالے سے میں نے پہلے ایک آلریڈی ویڈیو MTJ کے حوالے سے بنائی تھی۔ آج اسی ایشو کو لے کر ایک نئی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو مس یوز بھی کیا، لیکن میں آج اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ پچھلے دنوں جب مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنا برانڈ بنایا اور اس کے لیے انہوں نے ایکسپلین کیا، اور اس میں ڈیٹیل انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہ کیوں چلایا، اور وجہ صرف وہی تھی کہ وہ اپنے جو ہے جتنے بھی مساجد اور مدارس تھے ان کو چلانے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ میں نہ بھی رہوں تو میرے بعد بھی یہ کام جو ہے یہ لوگوں کے جو ہے مرہون منت نہ ہو، وہ لوگوں کی طرف نہ دیکھتے رہیں کہ ان کو چندہ آئے گا تو ان کا کام چلے گا۔ وہ انہوں نے ایسا ایک پائیدار کام کرنے کی کوشش کی، اس قابل ہوں کہ وہ مدارس خود سے جو ہے وہ رن کر سکیں، اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایکسپلین کیا۔ ان کے فرینڈز نے ان کو اس میں بہت سپورٹ کی، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ ان کے ایک دوست نے اس میں پارٹنرشپ کر کے ان کے ساتھ یہ برانڈ بنایا، تاکہ اس کے لیے وہ اپنے لیے وہ صدقہ جاریہ بنانا چاہتا تھا کہ دونوں مل کے یہ کام کریں۔ لیکن اس کی تردید پھر مولانا طارق جمیل صاحب نے آ کر کی کہ وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے، اور سب جانتے ہیں، اور جو لوگ ان کی ذات کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کوئی نو دولتی نہیں ہیں۔ وہ بیسیکلی ایک ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد بھی خاصے ذمہ دار امیر اور زمینوں کے مالک ہیں، جن کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہے مولانا طارق جمیل صاحب، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ MBBS میں جو پڑھ رہے تھے، اور وہاں سے انہوں نے یہ تبلیغ کا شوق آیا، انہوں نے اس چیز کو جوائن کیا، تو دیکھیں اس دور میں میڈیکل کالج کے خرچے بھی افورڈ کرنا ان کی فیملی اس قابل تھی کہ وہ افورڈ کرتی تھی، اور وہ کوئی اس طرح سے مسجد کے چندوں کی اوپر پلنے والے مولوی نہیں ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسا فتنہ بپا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اور ایک پچھلے دنوں ایک ایسی تصویر وائرل کی گئی، ایک ایسی گاڑی بڑی 6-7 کروڑ کی گاڑی دکھا کر اس پر MTJ لکھ کر ساتھ 1 نمبر لکھ کر نمبر پلیٹ کی جگہ وہ لکھ دیا گیا، اور یہ تمام چیزیں فیک تیار کر کے اس کو ایسا ریپریزنٹ کیا گیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے 6-7 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے۔ اور بہت سے تنقید نگاروں نے پھر اس پر کام شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کہتے تھے مدارس چلانے کے لیے ان کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں، تو انہوں نے MTJ برانڈ بنایا ہے۔ اب یہ ایک دم سے 6-7 کروڑ کی، اگر وہ سیکنڈ ہینڈ بھی لیں تو 4-5 کروڑ کی وہ گاڑی بنتی ہے، تو لوگوں نے یہ بات جو ہے وہ کرنا شروع کر دی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ مولانا طارق جمیل نے پہلے تو ایک اپنے مدارس کو چلانے کے لیے برانڈ بنایا ہے، اور اب وہ خود جو ہے وہ ایک لگژری گاڑی جو ہے وہ لی ہے انہوں نے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں ناظرین کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی، ان کو غیرت نہیں آتی؟ بھئی کیا ہو گیا ہے کہ جو چیزیں کہنی چاہیے، جو ہائی لائٹ کرنی چاہیے وہ کرتے نہیں ہیں؟ جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے جو لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں ان کے خلاف ان کی زبانیں نہیں کھلتی، اور جو دین کے کام میں لگا رہے اور خالصتاً دین کے لیے کام کرے۔ میں یہاں پر یہ کہتی ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس کے بارے میں ان کی ایک ٹویٹ آئی ٹویٹر پر، لیکن اس سے بھی پہلے میں یہ بتاؤں کہ اگر وہ نہ بھی ٹویٹ کرتے تو کیا وہ ایک ذمہ دار انسان جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک ذمہ دار ہے، چھوٹا ایک مربے کا جو مالک ہے اس کے پاس اتنی لگژری گاڑی ہوتی ہے، تو وہ تو الحمدللہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ان کو بائی برتھ جو ہے وہ رچ فیملی میں ان کو رکھا ہوا ہے، تو اگر وہ لے بھی لیتے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ لیکن یہاں پر مولانا صاحب نے اپنے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کی، اور انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ یہ گاڑی جو میرے نام کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے یہ میری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو اس طرح کی باتیں میرے حوالے سے کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کے ظرف کی بات دیکھیں کہ انہوں نے پھر بھی ان کو لان تان نہیں کیا یا ان کو ملامت نہیں کیا، ان کے بارے میں برے لفظ نہیں بولے۔ جی ویورز، تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ اب مولانا صاحب نے جب اس کی تردید کی، لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دیر کے بعد جو ان کی یہ ٹویٹ ہے ڈیلیٹ کر دی گئی۔ اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کچھ نے کہا کہ شاید انہوں نے جھوٹ لکھا تھا، پھر ان کو خود ہی احساس ہوا تو انہوں نے اپنی ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا، انہوں نے جھوٹ لکھنا ضروری نہیں اس لیول پہ آ کے وہ جھوٹ کیوں کہیں گے؟ ان کو اگر گاڑی ان کی ہے بھی، فرض کریں میں کہتی ہوں کہ ان کی ہے، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ ایک ذمہ دار بندہ 1 یا 6-7 کروڑ کی گاڑی نہیں لے سکتا؟ جو ٹیکس پے کرتا ہے وہ کسی بھی، اچھا ہم حرام والوں کے پیچھے نہیں پڑتے، حلال والوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور اس کے لیے پتہ پیٹ میں کس کے درد ہوتا ہے؟ جو لوگ ساری عمر اپنا چندوں پر پلنے والے ہیں، ان میں اتنی قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی مقام پر پہنچ سکیں، تو پھر وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے آزماتے ہیں کہ جو لوگ کر رہے ہیں
وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ان کو کیسے پیسہ مل گیا کہ ان کو تو خود تو بیچاروں کو ساری عمر جو ہے وہ نمازیں پڑھاتے ہوئے صرف وہ چندہ ہی ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے خالصتاً اپنی زندگیوں کو دین کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی گندے ہوچے ہتھ کنڈے جو استعمال کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ ان کا اپنا مقام خراب ہوتا ہے، لیکن جس کے بارے میں کرتے ہیں اس کا کچھ نہیں جاتا۔ تو یہاں پر ناظرین میں آپ کو پھر اینڈ میں بتاتی چلوں، اس طرح کی فیک نیوز پر بالکل بھی اعتبار نہ کیا کریں، اور اگر ریالٹی میں بھی ایسا ہو تو یہ رکھنے کے قابل ہیں، کیونکہ مولوی یا علماء جو ہیں وہ صرف غربت کے لیے پیدا نہیں کی گئے، وہ دین کو پروموٹ کرنے کے لیے پیدا کی گئے۔ لیکن ہمارا کانسیپٹ سوسائٹی میں بن چکا ہے کہ علماء کو غریب نظر آنا چاہیے، ان کے اندر غربت نظر آنی چاہیے، تاکہ ہم ان کو چندہ دیں، وہ پھر اس کے بارے میں ہماری مرضی کے مطابق وہ دین کو پھیلائیں، اور اس طرح سے ہم نے دین کو اپنے گھر کی لونڈی بنانے کا سوچ رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے علماء جو خالصتاً دین کے لیے کام کرتے ہیں، جن میں مولانا طارق جمیل ہیں، طاہر القادری ہیں، اور بہت سے دیگر جو نام ہیں سر فہرست ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے تادیر ان کی جو سایہ ہماری سروں پر سلامت رکھے، اور ایسے اوچے ہتھ کنڈے کرنے والوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور ان کو اس دنیا میں اس طرح کے کاموں سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، فی امان اللہ، ہنستے رہو تو وستے رہو۔